آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی عین افطاری کے وقت یہ عمل کر لیتا ہے اسی وقت اس بندے کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ آپ نے صرف افطاری کے وقت کرنا ہے، عمل بڑا مختصر سا ہے۔ بس جب آپ کے سامنے افطاری ہو اس وقت اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ یہ اسم پاک پڑھ لیں، پھر دیکھیں اسی وقت آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور اس عمل کے ذریعے غیبی مخلوق کے ذریعے اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کو دکھ ہے، کوئی بھی آپ کو مصیبت ہے، اسی وقت آپ کی ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو بندہ کسی بھی چیز کی آرزو کرتا ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت غیب سے پوری فرما دے گا۔ اور یہ ایسا خاص اس مہینے کا عین افطاری کے وقت کا عمل ہے، ہر شخص اس عمل کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ ایک سینے کا راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو مکمل طور پر اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ اس طرح کے عمل بار بار نہیں ملتے، اور یہ عمل ہم خود بھی کرتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جس بندے کو ساری زندگی کسی ایک مقصد کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا، کاش مجھے ایک نیا گھر مل جائے، نئی گاڑی مل جائے، نیا بنگلہ مل جائے، جو بندہ جس بھی بڑی سے بڑی حاجت کی آرزو کرتا ہے، بڑی سے بڑی اس کی تمنا ہے، اس عمل کے کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عین افطاری کے وقت، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، افطاری کے وقت جب یہ آپ اس میں پاک پڑھیں گے، اس کے بعد افطاری کریں گے، افطاری کے بعد آپ خود دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ کس قدر آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور کس قدر آپ کے حالات بدل رہے ہیں۔ اور یہ عجیب سا معجزہ ہو جاتا ہے، اور عجیب سی کفیت ہوتی ہے، عجیب سی برکات بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، فوری طور پر ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس بندے کو گھر کی ضرورت ہے، جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے، بس یہ اس میں پاک پڑھ کر آپ نے اس کے فوراً بعد دعا کرنی ہے، اور افطاری جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہر طرح کی نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے دن پھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس عمل کو افطاری کے وقت کرنا ہے، عمل بڑا خاص ہے، اس کو ضرور سمجھ کر کیجئے گا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، اور جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 7 مرتبہ، اور 7 عدد آپ کو پتہ ہے بڑا خاص ہے، کعبہ کے چکر 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن 7 ہیں، تو 7 کا عدد بڑا اہم ہے۔ آپ نے اسی نسبت سے 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دعا کے ذریعے اللہ بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ دعا تمام عبادت کی مغز ہوتی ہے، اور یہ اس میں پاک پڑھنے کے بعد بھی آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور وہ افطاری کے وقت، یہ 1-2 منٹ کا عمل ہے، بالکل مختصر سا، بالکل آسان سا۔ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، تاکہ پھر بعض لوگ کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں، اور کبھی ٹائم ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو، ماہ رمضان میں زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ عمل بتا دوں گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور آپ اسی طریقے کے مطابق کر کے جو رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے ضرور ضرور آپ کو مل جائے گا۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ کریں گے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جلدی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس عمل کو آزمانے کے طور پر بھی کیا جائے تو فوری بندہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ دوستو دیکھیں، روزہ اور اس کی جزا، بے شک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر بندوں کے حواس واقع نہیں ہو سکتے، بس اس کو روزہ دار اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چنانچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان خاص ہے، تو آپ نے اس کی افطاری کے عین وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جب یہ ایسی عبادت اور طاعت ہوئی کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور فرمایا الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب آپ نے اس وقت جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ سے جزا مانگنی ہے۔ اور اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں جو میں آپ کو درست کروانے لگا ہوں کہ جب آپ عمل کر لیتے ہیں افطاری کے وقت، کیونکہ پچھلی دفعہ جن لوگوں نے عمل کیا بہت ساروں نے یہاں ایک غلطی کی تھی، اور جنہوں نے نہیں کی تھی الحمدللہ انہوں نے اس عمل سے مکمل فیض پایا ہے، مکمل برکتیں حاصل کی ہیں اور اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ بھی اللہ کو راضی کیجئے گا، اور یہ عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے، اور یہ غلطی نہیں کرنی، بڑی آسان سی ہے، بڑی پیچیدہ ہے، اور یہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے روزے کی جزا رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے۔ اس عمل کے ذریعے اپنا جو سارا دن آپ نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے سامنے ساری چیزیں ہوتے ہیں، ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے۔ ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے اگر ہم کچھ کھائیں گے کچھ پیئیں گے تو ہمارا خالق ہم سے ناراض ہوگا، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ روزہ ایک عبادت ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب شام کے وقت جب روزہ افطار کرنا ہے تو ہم نے اس روزے کی جزا رب کی بارگاہ سے مانگنی ہے، اور یہی نکتہ ہے۔ اب آپ نے اس روزے کی جزا مانگنی ہے، اور یہ اس میں پاک پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر آپ پھر جو مانگیں گے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی دعا ہو، لیکن جائز دعا ہو، جائز حاجت ہو، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، اسی وقت حل ہو جاتا ہے، اور ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے اس بندے کی جو بندہ یہ پڑھتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرح منسوب کیا ہے، اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شراکت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو بتوں کے لیے عبادت اور سجدہ کرتے ہیں، سورج چاند کے لیے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے بتوں کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ساری کی ساری عبادت اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم روزہ بھی اسی کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ رب فرماتا ہے کہ اس روزے کی جزا بھی میں خود ہی اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اب جب آپ نے رب سے اپنے روزے کی جزا مانگنی ہے تو انشاءاللہ مانگتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ اور اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ بعض نے کہا روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دشمن کو سزا دینا ہے، نفس انسان کا دشمن ہے، شہوت انسان کی دشمن ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اب اپنے نفس سے بھی حفاظت ہوگی، شیطان مردود سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو اگر گھر کی ضرورت ہے، آپ کو کاروبار کی ضرورت ہے، آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ نے وہی چیز رب کی بارگاہ سے طلب کرنی ہے۔ جب آپ دیکھیں اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، آپ مقروض ہیں، آپ نے صاف ظاہر قرض اتارنا ہے، اور آپ نے اپنا اسی تصور کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ، دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی نیت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے جس مقصد کے لیے کرنا ہے اس مقصد کی نیت بھی کرنی ہے، اور یہی لوگ اکثر خطا کر جاتے ہیں، وہ نیت کرتے کوئی نہیں، عمل پڑھتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو نیت ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ مجھے بتائیے کہ نماز نیت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزہ نیت کے بغیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں بغیر ارادے کے تو آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، ویسے ہی کوئی نیت ہی نہیں کرتے، وہ آپ کا صدقہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس پر آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دوستو جب آپ نے عمل کرنا ہے تو اس میں جو چیز ہے نیت ہے، نیت ضروری ہے۔ تو نیت کے بغیر کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ جب نیت کر کے آپ جس مقصد کی نیت کریں گے، آپ عمل کرنے لگے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسوں کی نیت کر لیں، آپ کو گھر کی ضرورت ہے تو گھر کی نیت کر لیں۔ دیکھیں میری ویڈیو 2-4 منٹ کی لمبی ضرور ہوگی لیکن اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے، آپ کو بار بار اس بات پر پریشان نہیں ہونا پڑے گا میرے کو وظیفے اثر نہیں کرتے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے وظیفے کر لیتے ہیں جن کو اتنا مال و دولت مل جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ اس کو سمجھ کر اس کے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آپ پر ضرور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں، میرا عمل کریں یا کسی اور کا عمل کریں، تو یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرے طریقے آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ پھر چھوٹے سے
چھوٹا عمل بھی کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ دیکھیں ایک مجوسی تھا، ماہ رمضان المبارک میں اپنے بیٹے کو بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کو مارا اور کہا کہ تو رمضان المبارک کی حرمت کا خیال نہیں کرتا؟ پس مجوسی مر گیا۔ ایک عالم نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ایک عزت والے تخت پر ہے۔ پس اس عالم نے اس سے کہا کہ تو مجوسی نہیں تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے موت کے وقت اپنے اوپر ایک ندا سنی، اے میرے فرشتوں ہم اس مجوسی کو نہیں رہنے دیں گے، پس تم اس کو رمضان المبارک کی عزت کرنے کی وجہ سے اسلام کے ساتھ عزت دے دو۔ اور وہ کہنے لگے کہ پس اس میں اشارہ ہے کہ جب ایک مجوسی نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا، اس نے ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ تو ماہ رمضان کا ادب کرنے سے ہی اگر کوئی مجوسی ہو تو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو ہم تو صاحب ایمان ہیں، اگر ہم ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پھر اندازہ لگائیے کہ ہمیں رب کی بارگاہ سے کتنے خزانے ملیں گے۔ اور وہ مجوسی ہو کر جنت حاصل کر چکا، ایمان حاصل کر چکا، اس کو سب کچھ مل چکا، تو آپ آج محروم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے ہم اعمال نہیں کرتے، وظیفہ نہیں کرتے، ہم نیت نہیں کرتے۔ جب نیت درست نہیں ہوتی تو پھر ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں ہر لحاظ سے با اختیار ہے، وہ جو چاہے کر لے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ نہیں ہوتا، وہ جس وقت چاہے جب چاہے وہ اپنا حکم نافذ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا رب ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دے، ہمارے لیے غیب کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، اور ہمارے لیے رزق کو کشادہ کر دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے، ہمارا گھر پورا سال مال و دولت سے بھرا رہے، تو پھر افطاری کے وقت یہ اسم پاک پڑھ کے دیکھو۔ یہ اسم پاک بڑا ہی آسان سا ہے، اس کا مطلب ہے اے زبردست قدرت والے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بننی۔ یہ میری ذہن میں بات رکھ لیں، جتنا مرضی پہلے بھی آپ ورد وظائف کرتے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ ہمارے وظیفے میں وہ تاثیر نہیں، وہ طاقت نہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا۔ تو اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ ان شرائط پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے حالات نہ بدلیں، آپ کی قسمت کا ستارہ نہ چمکے، تو آ کے مجھے پکڑ لینا۔ اس سے بڑی دلیل، بڑا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو اس لیے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب ترین عین افطاری کے وقت کا عمل دے رہا ہوں، لیکن اس کی جو شرائط ہے اس پر عمل ضروری ہے۔ دیکھیں الصوم لی وانا اجزا بہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت ہے، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ رب کی بارگاہ سے جزا مانگ لیں۔ سارا دن کا جو روزہ رکھا ہے، شام کے وقت رب کی بارگاہ سے مانگے، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ درود پاک پڑھنا ہے دوستو، یہ اسم پاک ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اسم پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ دو طرح کے اسم پاک ہیں، ان دونوں کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن بہرحال میں اس بات کو آپ کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ جو میں نے نیت، جو طریقہ کار بتایا ہے اس پر آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ تو روزے کے علاوہ تمام عبادتیں دوسروں کا حق پورا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کا مشکل سے مشکل کام جو کہیں سے نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، آپ کے سارے کام رکے ہوئے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کہیں سے ملے۔ تو آپ نے یہ اسم پاک سب سے پہلا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار۔ آپ اس کو کھجور کے اوپر پڑھ کر دم کر لیں اور کھجور کھا لیں، انشاءاللہ افطاری تو کرنی ہے، کھجور کے ساتھ روزہ تو افطار کرنا ہی ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ یہ اسم پاک پڑھ کر دم کر کے کھائیں گے، انشاءاللہ آپ کے وجود کی تمام بیماریاں پیشاب خانے کی طرف سے بہہ جائیں گی، نکل جائیں گی۔ اور دیکھیے دوستو، اس سے بڑھ کر آج کل ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی، کسی کو معدے کا مرض، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، گھر کے اندر بھی کوئی ہے تو اس کو یہ پڑھ کر کھلائیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا کیسے رب کی بارگاہ سے شفا ملتی ہے۔ آپ نے اس کھجور کے اوپر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور میں آپ کو 2 چیزیں جو میں نے آپ کو کہی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور تیسری چیز سورۃ الفاتحہ ہے۔
तीसरी चीज़ सूरतुल फातिहा है, और सूरतुल फातिहा आपने पढ़नी है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, लेकिन नियत का जो दारोमदार है वो मैंने आपको वाज़े कर दिया है, और मैंने आपको दुआ का तरीका भी बता दिया है कैसे आपने शामिल होना है, उसको भी फॉलो करना है। एक गुजारिश भी कर देता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब तक इस अमल को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये ख़ास ऐन अफ्तारी के वक़्त का अमल है। अफ्तारी के वक़्त भी कर सकते हैं और इस अमल को आप सहरी में भी कर सकते हैं। ये लेकर या सहरी में करना है या अफ्तारी में करना है, दोनों में से जो वक़्त आपको अच्छा लगे आप उसमें कर लें, लेकिन मैं कहूँगा कि अफ्तारी में करें। और हमने क्योंकि अफ्तारी में इस अमल के ज़रिए कई फ़ायदे हासिल किए हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत, अपने हालात को बदलते हुए देखा है, और कई लोगों के हालात बदले अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे। अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप इस अमल को करें। ज़ालिम दुश्मन भी आपकी जान छोड़ जाएंगे, दुश्मन भी दोस्त इस अमल के ज़रिए बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले दुरूद पाक के बाद आपने 3 बार दुरूद पाक, 3 बार सूरतुल फातिहा शरीफ यानी कि अलहम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूरतुल फातिहा आपको पता है हर बीमारी की शिफा है, और इसके अंदर हर एक चीज़ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, देखें इसके अंदर हर कामयाबी है। और आपने देखा कुछ सियासतदान भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक राज है, वो फिर किसी वक्त में आपको बताऊंगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यकीन जाने आप पर रब की रहमतें बरसेंगी, रहमतों का नज़ूल होगा, परेशानियां ख़त्म होंगी। तो आपने सबसे पहले सूरतुल फातिहा शरीफ, जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, और इसको हर नमाज के अंदर शामिल किया गया है। तो इससे मुराद, इसकी वैसे आयतें भी 7 हैं, 7 आयात हैं इसकी, इस सूरतुल फातिहा की सिर्फ 7 आयात हैं, और हफ्ते के दिन भी 7 हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और इसी तरह खाना काबा के जो चक्कर लगाते हैं, जो तवाफ़ काबा है, वो भी 7 चक्कर हैं, और इसी तरह दिन भी 7 हैं, यानी कि हफ्ते के अंदर जो दिन होते हैं वो भी 7 हैं, ज़मीनें 7, जन्नत के दरवाजे 7। इसी तरह इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊँगा। आज मैं सिर्फ अमल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, बड़ा मुख्तसर आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा भी है तो उसको भी मेरी बात की इंशाल्लाह समझ आ रही होगी, और वो भी इसी तरीके के मुताबिक करें। अगर एक बार ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन करें इसी के मुताबिक नियत करके, और फिर इंशाल्लाह देखिएगा फ़ायदा किस कदर कसरत के साथ का आपको होता है। तो आपने 3 मरतबा, अव्वल आखिर एक मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक, यानी कि आप जो भी दुरूद पाक आपको याद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। अगर 3 बार पढ़ना चाहते हैं 3 बार भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम अज़ कम 1 बार तो आपने ज़रूर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और 3 मरतबा आपने सूरत इखलास यानी कि सूरत फातिहा, मेरी ज़ुबान से बार बार सूरत इखलास निकल जाता है, आपने सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा में बार बार कह रहा हूँ जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा अलहम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। असल में ना हम वो आजकल सूरत इखलास का एक अमल कर रहे हैं, तो इस वजह से वो बार बार ज़बान पर सूरत इखलास आता है, तो आपने परेशानी होना। सूरतुल फातिहा का मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर देख लिया करें 1-2 बार, इंशाल्लाह इससे आपको मुकम्मल समझ आ जाती है। क्योंकि हम भी जल्दी में होते हैं, कोशिश होती है कि आपको मुजर्रद वजीफा बता दिया जाए ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपको मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल हो जाए। तो आपने 3 मरतबा सूरतुल फातिहा शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो आपने इसी तरतीब के मुताबिक आमीन भी और शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह 3 बार इस सूरत को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद खजूर के ऊपर दम करके जिसको खिलाएंगे, एक तो उसकी बीमारियां खत्म होंगी, वो आपसे मोहब्बत भी करेगा और सारे रंजो गम खत्म हो जाएंगे। अब मैं दूसरा इसके साथ जो इसमें पाक बताने लगा हूँ, इसको आपने 10 बार पढ़ना है। सूरत फातिहा मैंने बता दी, मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझ आ गई। अब इसके बाद जो इसमें पाक है, इसको आपने 10 बार पढ़ना है, और कोशिश कर लें कि एक ही सांस के अंदर आप इसमें पाक को 10 बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा आपके हालात 10 मिनट तो दूर की बात है, 10 सेकंड में बदल जाएंगे। 10 सेकंड क्या चीज़ है यार, 10 सेकंड के अंदर आप देखेंगे अपने आप को किस कदर अरूज और अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब पाते हैं। तो दोस्तों आपकी ज़बान सैफ़ ज़बान बन जाएगी, इसरार कुदरत आपके ऊपर खुलेंगे और आपको वो हर हार में अल्लाह की मदद का असूल आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज ये इसमें पाक पढ़ लें, इंशाअल्लाह अपने बेगाने, गुर्बत, बीमारी, हर तरह की जान छूट जाएगी आपसे।
جو آپ کو تنگ کرتے ہیں لوگ، جو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کو ہر وقت دکھی کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قوت بحال ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی مصیبت اور دکھ ختم ہو جائیں گے۔ رزق اتنا آئے گا کہ ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، اب آپ کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو دوستو اس عمل کو آپ نے بعد میں کیسے جاری رکھنا ہے، ساری زندگی اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس بات کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج افطاری کے وقت کر لیں تو آپ نے صرف ایک دن ہی کر کے دیکھ لیں، آزما کر ہی دیکھ لیں، انشاءاللہ قدرت ایسی مہربان ہوگی کہ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے، ایسی عزت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی دولت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور آپ کا گھر ہمیشہ آپ کی جیب میں پیسوں سے، مال و دولت سے بھری رہیں گی۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص ہے، آپ کی اولادوں کے لیے خاص ہے، اپنی اولادوں کو کروائیں، خود بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، جتنے بھی بتاؤں وہ کم ہے، کیونکہ یہ اس میں پاک جلالی ہے، اور اس کو آپ نے یہ اس میں پاک آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سانس کے اندر اس میں پاک کو پڑھ لیں، سینے پر ہاتھ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی کوشش کرنی اس کے اول آخر ایک بار درود پاک، اور جب درود پاک پڑھ لیں تو سانس لے لیں، پھر آپ اس کے بعد اس کو ایک ہی سانس کے اندر 10 بار پڑھ لیں، اور یہ اس میں پاک ہے یا قادرو، اور آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس اسم پاک کو 305 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول رکھیں، اور انشاءاللہ زندگی آپ کی اس اسم پاک کے ذریعے بدل جائے گی۔ اس اسم پاک کو صرف 305 مرتبہ آپ روزانہ کسی بھی وقت، یعنی کہ صبح وقت یا شام کے وقت ایک وقت مقرر کر کے اس اسم پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کی مدد تمہیں ملتی رہے گی، اور ایسی مدد ملے گی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔